اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلد ہی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو، تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم اٹکل پچھو ہی سے کام لیتے ہو۔ کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ ایک مناظرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور ایک شبہ ہے جس کا مشرکوں نے اپنے شرک اور چیزوں کو حرام قرار دینے کے سلسلے میں سہارا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے شرک کا بھی علم تھا اور انہوں نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا ان کا بھی، اور اسے تبدیل کر دینے پر بھی قدرت تھی کہ وہ ہمیں ایمان الالہام کر دیتا اور ہمارے اور کفر کے مابین حائل ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادے سے ہے اور وہ ہم سے راضی ہے، اس لیے مشرکوں نے کہا تھا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زخرف میں، اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی اسی شبے کی بنیاد پر ان سے پہلے لوگ گمراہ ہوئے تھے، حالانکہ یہ محض ایک بودی اور باطل دلیل ہے۔ اگر ان کی یہ دلیل صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں دیتا، انہیں تباہ و برباد کیوں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں اپنے رسولوں کو فتح یاب کیوں کرتا اور مشرکوں سے دردناک انتقام کیوں لیتا؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان حالات کی وجہ سے تم سے راضی ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، ہمیں دکھاؤ اور اسے ظاہر اور واضح کرو۔ تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو، یعنی یہ محض تمہارا وہم و خیال ہے۔ یہاں ظن سے مراد اعتقاد فاسد ہے، اور تم اپنے اس دعوے میں اللہ تعالیٰ کی طرف محض جھوٹ منسوب کر رہے ہو۔ ارشاد الہی، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت سے نوازنا چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کرنے میں اس کی حکمت تامہ اور حجت بالغہ کار فرما ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو اپنی قدرت، مشیت اور اختیار کے ساتھ تم سب کو ہدایت عطا فرما دیتا، مگر وہ مومنوں سے راضی اور کافروں سے ناراض ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، اور فرمایا سورہ یونس میں، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے، اور فرمایا سورہ ہود میں، اور آپ کا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر آپ کا پروردگار رحم کرے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور آپ کے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ امام ضحاک فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے پاس قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے بندوں کے خلاف بہت مضبوط اور مستحکم دلیل موجود ہے۔ ارشاد الہی، کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، یعنی اپنے گواہوں کو حاضر کرو جو یہ گواہی دیں کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے جن کی حرمت کے ازراہ کذب و افترا تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی ہے۔ پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، کیونکہ اس حالت میں تو ان کی گواہی محض جھوٹی گواہی ہوگی، اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ شرک کرتے اور لوگوں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔